السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج ہم مل کر پارہ نمبر 29 کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا فرمایا ہے۔ اس پارے کا آغاز جس سورت مبارکہ سے ہوتا ہے اس کا نام سورۃ الملک ہے۔ سورۃ الملک کی فضیلت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو شخص اس کو رات میں سونے سے پہلے پڑھ کر سوئے تو اسے قبر عذاب سے بچا لیا جاتا ہے۔ اس کی کئی فضیلتیں ملتی ہیں۔ اس سورت کا جو زبردست آیت ہے وہ آیت نمبر 2 میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو زندگی اور حیات بنائی ہے وہ صرف اس لیے کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو سارا ہمارے لیے رکھا ہے زندگی اور موت صرف یہ جانچنے کے لیے کہ ہم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ یعنی ہماری آپس کی دوڑ دھوپ ریس مقابلے بازی اگر ہو تو اس پر ہو کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے نیکیوں میں سبقت لے جائیں، اس پر ہو کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، اس پر ہو کہ میرے نامہ اعمال میں کثرت سے زیادہ نیکیاں ہوں، ذکر ہو، ایسی تمام اعمال ہوں جو اللہ کو مقبول ہوں، نہ کہ یہ کہ ہم کسی اور چیز کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں فرما دیا کہ زندگی یعنی الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ ہم میں سے کون سب سے زیادہ اچھے عمل کرتا ہے۔ پھر آگے اسی پارے میں سورۃ القلم کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ آپ کو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق عظیم پر کاربند کیا ہے۔ یعنی آپ کا وہ اخلاق تھا کہ لوگ آپ سے منتشر نہیں ہوتے تھے بلکہ آپ سے جڑ جاتے تھے، آپ کی بات کو سننا پسند کرتے تھے، آپ کا ساتھ دینا پسند کرتے تھے۔ یہ وہ اخلاق ہے۔ ہم نے بھی اپنے اندر یہی صفات پیدا کرنی ہے کہ لوگ ہم سے منتشر نہ ہوں بلکہ لوگ ہم سے جڑ جائیں، لوگ ہماری اچھے کام کو دیکھ کر اپنے لیے ایک رول ماڈل سمجھیں، نہ کہ یہ کہ لوگ ہم سے ہی بھاگ جائیں۔ ہمیں اپنے اندر وہ تمام خصوصیات پیدا کرنی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بطور نبی ہمیں ملتی ہیں۔ پھر اس بارے میں ایک سورہ معارج ملتی ہے، اس میں جہاں بہت ساری آیات ہیں وہاں ایک آیت بڑے قابل غور ہے کہ اللہ فرماتے ہیں والذین هم علی صلاتہم یحافظون کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو پھر ان کے لیے کیا ہے اولئک فی جنات مکرمون کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی لوگ باغوں میں معزز ہوں گے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم بہت بڑی بڑی باتیں نہ کریں، کم از کم اپنے فرائض کا اہتمام کر لیں، ان کو پکڑ لیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معزز باغوں میں ڈالا جائے گا۔ وہ ایسے باغات ہوں گے جن کی تفصیلات آپ کو اگر آپ انشاءاللہ کبھی پڑھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے ان باغوں کے لیے نہیں چھوڑی۔ کیا وہاں پہ آپ کے سرونٹس ہوں گے، کیا وہاں پہ آپ کے ڈرنکس ہوں گے، کیا وہاں آپ کو میٹ سرونگ ہوگی، کیا وہاں آپ کو فوڈ سرونگس ہوگی، کیا وہاں پہ ایپیٹائزرز ہوں گے، لیکن صرف یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کرے کہ ہم اس کو راضی کرنے والے بن جائیں، آمین۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ سورۃ المزمل میں فرماتے ہیں اللہ کے رسول کو کہ اے چادر میں لپیٹنے والے رات میں قیام کیجئے مگر تھوڑا سا، یعنی رات کا نصف یا اس سے تھوڑا سا کم کیجئے۔ یہ اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے، یا اس پر کچھ اور زیادہ کیجئے اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، یقیناً ہم جلد آپ پر ایک بھاری بات ڈالیں گے۔ بلا شبہ رات کا اٹھنا نفس کے کچلنے میں زیادہ سخت اور دعا اور ذکر کے لیے مناسب ترین ہے۔ دیکھیں یہ ہم نے رمضان سحری میں اٹھتے تھے، اپنی تراویح پڑھتے تھے یا نوافل پڑھتے تھے یا تہجد پڑھتے تھے۔ اس سنت کو ہم نے آگے جاری رکھنا ہے، اس عمل کو ہم نے آگے جاری رکھنا ہے، اور اس قرآن کو جو ہم نے پڑھنے کی عادت ڈالی ہے تھوڑی بہت، اس کو بھی برقرار رکھنا ہے اور اس کو کنٹینیو کرتے کرتے انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں یہ قرآن رچ بس جائے، یہ صرف لفظی نہ ہو بلکہ ہمارے اندر عمل میں ڈھل جائے۔ الہی آمین۔